ہو گیا. اللہم صلی وسلم علی النبی. اللہم صلی وسلم علی النبی. ربنا تقبل منا الفاتحہ. أوصل اللهم ثواب ما تلوناه إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام، وإلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اوصاف اور صفات پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا 5واں درس ہے اور اس میں ہم کو 5واں باب شروع کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ درس شروع کرتے ہیں، لیکن 5واں باب شروع کرنے سے پہلے کل مجھے بتایا گیا ہے کہ حدیث نمبر 35 میں جو صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، ان کے بارے میں ہم لکھائے نہیں تھے، تو سب سے پہلے ان کے بارے میں لکھ لیتے ہیں اور پھر آگے نیا باب شروع کرتے ہیں. عبداللہ بن مغفل المزنی، نام لکھ لیجئے، عبداللہ بن مغفل المزنی. آپ پہلے مدینہ شریف میں رہے، بعد میں آپ بصرہ منتقل ہو گئے تھے، وہاں پر رہ گئے، تو آپ کو بصری بھی کہا جاتا. اور آپ جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت الرضوان فرما رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ درخت جس کا ذکر ہے نا قرآن میں، یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح میں جو درخت کا ذکر آیا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ سے بیعت لیے تھے، وہ بیعت کے موقع پر اس درخت کے ڈالیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ رہی تھی، تو یہ کھڑے ہو کر وہ ٹہنیوں کو اور ڈالیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر اٹھا رہے تھے. اور آپ بڑے فقہاء میں سے مانے جاتے ہیں، اور جنگوں میں آپ زیادہ شریک نہیں رہے، معارک الفتنہ بعد میں جو مشاجرات رہے ہیں اس میں یہ شریک نہیں رہے. 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. تو نیا باب شروع کرتے ہیں. 5واں باب ہے باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال جو سفید ہو گئے تھے ان سے متعلق بیان. حدیث نمبر 37. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضی اللہ عنہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت قتادہ پوچھے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب کا استعمال کیا تھا، خضاب لگایا تھا. خضاب جو درختوں کے پتوں سے جو کلر تیار ہوتا ہے وہ خضاب کہلاتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا؟ قال لم يبلغ ذلك. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اتنے زیادہ سفید ہوئے ہی نہیں تھے، اتنے زیادہ آپ کے بال سفید ہوئے ہی نہیں تھے. انما كان شيبا في صدغيه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پٹیوں میں تھوڑے سے سفید بال تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھوڑی سی سفیدی کن پٹیوں میں آئی تھی، اس کو کن پٹی کہتے ہیں، یہی جو حصہ ہوتا ہے بالوں کا، یہ اس کن پٹیوں میں تھوڑے سے سفید بال آئے تھے. ولیکن ابو بکر خضب بالحناء والکتم. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حنا سے، حنا کہتے ہیں نا مہندی،
مہندی حنا سے بھی آپ نے اپنے بالوں کو رنگا تھا، یعنی خضاب استعمال بطور خضاب استعمال کیا تھا۔ والکتم، جیسا حنا ایک درخت ہے جس کے پتوں سے مہندی کا رنگ تیار ہوتا، اسی طرح سے ایک الکتم بھی ہے، الکتم بھی ایک درخت ہے، اس کے پتوں سے بھی یہ رنگ تیار ہوتا۔ بہرحال کتم ہو یا حنا ہو، اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالوں کو رنگا تھا۔ اب یہاں پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، ان کے بارے میں لکھ لیجئے۔ آپ کا ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر آپ کا لقب ہے، اصل نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ، عبداللہ بن ابی قحافہ التیمی، تیمی یہ آپ کا قبیلہ ہے، یہ تیم، بنو تیم کہتے تھے، تیم تے یا میم، التیمی القرشی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے افضل ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیے، سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کیے، اور سب سے افضل ہے یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور آپ کی صحابیت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا، جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ آیت کا انکار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الصدیق ٹائٹل دیا تھا، جو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق کہا جاتا، الصدیق سچ کو ماننے والے، سچ کو قبول کرنے والے، تو الصدیق یہ لقب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے اسراء والمعراج کے واقعے کو سنتے ہی قبول فرمایا تھا، اس وقت ان کو لقب صدیق دیا گیا۔ خلفائے اسلام میں، خلفائے راشدین میں آپ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہے آپ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، اور امت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال 63 ایئرز کی آپ ایج میں، 63 سال کی عمر میں آپ سن 13 ہجری کو وصال پا گئے، 13 آف ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 38۔ حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيتيه الا 14 شعرة بيضاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں اور داڑھی میں 14 بال سے زیادہ سفید نہیں گنا، یعنی سر کے بالوں میں بھی انہوں نے گنا ہے اور داڑھی کے بالوں میں بھی انہوں نے گنا ہے، تو ٹوٹل ملا کر ان کو 14 سفید بال نظر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قریب رہتے تھے، اس لیے جو افراد قریب رہتے تھے وہ افراد ہی اس طرح کی باتیں تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 39۔ حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل قال سمعت جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالوں کی سفیدی کیسی تھی، تو فرماتے ہیں کان اذا دہن رأسہ لم یر منہ شیب واذا لم یدہن رؤی منہ۔ فرماتے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں سفیدی اتنی کم تھی کہ اگر آپ سر کو تیل لگا لیتے ہیں، سر کو اگر آپ تیل لگاتے، اور جیسا کہ ہم پچھلے چیپٹر میں ہم پڑھے ہیں کہ حضور کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے سر مبارک میں، جب سر مبارک میں آپ تیل لگا لیتے تھے تو اس وقت آپ کے بالوں کی سفیدی نظر ہی نہیں آتی۔ نیچرل بات ہے کہ جب تیل لگایا جاتا ہے تو جو کالے بال ہے وہ بھی تھوڑی سی روشنی پر برائٹ چمکتے ہیں، وہ بھی چمکتے ہیں، جب دوسرے بال بھی چمکنے لگیں گے تو سفید بال اس میں کم اگر رہیں گے تو وہ نظر نہیں آتے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل لگا دیتے سر مبارک کو تو ان کے سفید بال نظر ہی نہیں آتے، یعنی بہت کم تھے، اور اگر تیل نہیں لگاتے تو وہ سفید بال نظر آتے تھے۔ حدیث نمبر 40۔
حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں لگ بھگ 20 بال سفید تھے. سر مبارک اور داڑھی مبارک کل ملا کر، یعنی آپ کے بالوں میں جو سفید بال گنے گئے کل ملا کر لگ بھگ قریب نحون کہہ رہے ہیں تقریباً 20 بال تھے. اب اس کو 14 آپ لے لیجئے، یہ بعض روایتوں میں جیسا کہ 18 یا 19 کا نمبر آیا ہے، 18 اور 19 بھی نمبر آیا ہے، تو اس طرح سے آپ لے لیجئے تقریباً قریب 20 بال آپ کے سفید تھے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 41. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن ابي اسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ آپ پر تو سفیدی جھلکنے لگی، آپ کے سر مبارک میں سفیدی، یعنی آپ کے بزرگی نظر آ رہی ہے، سفیدی نظر آ رہی ہے. قال شیبتنی ہود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بال کو جس چیز نے سفید کیا وہ یہ ہے، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. یہ سارے صورتوں کے نام بیان کر رہے ہیں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبأ اور سورہ تکویر اذا الشمس کورت. یہ 5 صورتیں ہیں. ان صورتوں کا نازل ہونا نے مجھے بوڑھا کر دیا، یہ صورتیں مجھے بوڑھا کر دیے ہیں، یا یہ صورتیں میرے بال کو سفید کر دیے ہیں. اب یہ 5 صورتوں کا جو بیان ہے جن کی وجہ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے میرے بال سفید ہونے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ 5 صورتوں کے اندر ایک کامن مضمون ہے، وہ ہے قیامت. قیامت کے دن کیسا ہوگا، قیامت کے دن سوال کیسا ہوگا، قیامت آئے گی کیسا، قیامت آئے تو یہ سٹارز اور یہ نظام کائنات کیسا ہوگا، کیسا لوگ مریں گے، کیسا لوگ جئیں گے، کیسا لوگ میدان محشر میں آئیں گے. تو احوال قیامت کا ذکر اس کے اندر آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، ایک جگہ تو ذکر آیا ہے فاستقم کما امرت. یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس طرح سے، جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح آپ استقامت پر عمل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ جو ہے یہ کمر توڑ دینے والی آیت ہے، یہ بہت بار پڑتا ہے اس سے. تو اسی طرح سے یہ جو 5 صورتیں یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، سورہ نبأ عما یتساءلون فرمائے سرکار، اور سورہ نبأ ہے وہ 30 پارے کا پہلا سورہ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورہ تکویر جو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے شروع ہوتی ہے. یہ 5 صورتوں نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے. حدیث نمبر 42. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها. حضرت ابو جحیفہ ان کے بارے میں لکھیے. ابو جحیفہ وہب ابو جحیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، اس سے بلایا جاتا تھا آپ کو. اصل نام ہے وہب، واو ہے بے، وہب بن وہب السوائی. ابو جحیفہ وہب بن وہب السوائی. آپ کا بھی نام وہب ہے، آپ کے والد کا نام بھی وہب ہے، السوائی. کم عمر صحابہ میں سے آپ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور آپ بعد میں کوفہ شفٹ ہو گئے تھے. اور مولا علی علیہ السلام ان کو کوفہ میں جو بیت المال تھا نا، جو ریزرو بینک کہا جاتا ہے، کوفہ کے بیت المال پر آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ کو گورنر بنائے تھے مولا علی علیہ السلام، اور سارے جنگوں میں وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے اور حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو کھانے کے دوران جو ہے ان کو ڈکار آ گئی تھی. ڈکار کہتے ہیں نا جی. جب ڈکار آئی ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ابو جحیفہ اپنے
ڈکار پر کنٹرول کرو کہ دنیا میں زیادہ تر پیٹ بھر کے کھانے والے وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن زیادہ تر بھوکے رہتے ہیں. جی مطلب جن کو دنیا میں کھانا زیادہ ملتا ہے، عام طور پر ایسے لوگ آخرت میں ان کو کھانا کم ملتا ہے، نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، جو دنیا میں زیادہ تر اپنے کھانے کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زیادہ کھانا دیتا ہے. بہرحال جب یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے وصال تک، انتقال تک، حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 2 ٹائم کھانا نہیں کھائے دن میں، 24 آورز میں صرف 1 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے مجھے ڈکار آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ڈکار کو کنٹرول کرنے کی بات کی. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکار لینا لوگ کے درمیان بیٹھ کے یہ بری بات نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ ڈکار کنٹرول میں رہے. اور سرکار کی نصیحت تھی کھانا دنیا میں کم کھانا. آپ کا وصال 74 ہجری کو ہوا. 74 ہجری کو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نراک قد شبت، یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. قال شیبتنی ہود و اخواتها، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس کے ساتھیوں نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے. سورہ ہود اور اس کے ساتھیوں نے، ہود و اخواتها یہ ایک انداز ہے. وہ کون سے ہے سورہ ہود کے ساتھی صورتیں کون سے ہے وہ پچھلی حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں. حديث نمبر 43 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الربابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي. ٹھیک ہے. قال فأريته. حضرت ابو رمثہ کے بارے میں لکھیے، یہ بھی صحابی ہیں. ابو رمثہ رفاع بن یثربی التیمی. ابو رمثہ رفاع بن یثربی التیمی. جیسا کہ ہم بتائے کہ بنو تیم قبیلہ ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو تیم سے ہے، تیمی ہے. لیکن یہ تیمی الگ ہے. بنو تیم جو تیمی کہلاتے ہیں وہ 2 لوگ ہیں. ایک قریش کی تیم ہیں، قریش میں قبیلہ ہے بنو تیم جس سے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ الرباب، قریش کے مقابل میں ایک قبیلہ تھا الرباب، تو یہ تیم الرباب سے ہے. یہ تیم و قریش سے نہیں ہے، یہ تیمی ہے لیکن تیم الرباب سے آپ ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی کوفہ شفٹ ہو گئے تھے، کوفہ میں رہتے تھے. اور حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے. حضرت ابو رمثہ التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، ان کے پاس حاضر ہوا. ومعی ابن لی، اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا. قال فأریتہ، مجھے حضور دکھائے گئے. مجھے کہا گیا کہ دیکھو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مجھے بتایا گیا دیکھو ادھر آ رہے ہیں. فأریتہ فقلت لما رأیتہ، جیسے ہی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جیسا میں آقا کو دیکھا، قلت ھذا نبی اللہ، میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. یعنی یہ ابھی اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے ان کا. یہ قبیلے میں وفد میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور بھی صحابہ موجود تھے. جب حضور تشریف لائے اور بھی لوگ موجود تھے. جب کہا گیا کہ ادھر ہے حضور دیکھو، تو کہتے ہیں کہ جیسا نظر پڑی تو وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال نبوی یا جلال نبوی تھی کہ لوگ دیکھتے ہی ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ نبی تو یہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہو سکتے. وہ چہرہ، وہ انداز، وہ آپ کا جو رخ زیبا تھا، جو جمال تھا، جو انوار تھے آپ کے چہرے پر. جیسے حضرت ابو رمثہ کہتے ہیں میری نظر پڑی اور میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ھذا نبی اللہ. وعلیہ ثوبان اخضران، اور اس دن میرے اوپر 2 ہرے چادر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن 2 ہرے چادر تھے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہرے رنگ کے شال میں اپنے آپ میں ملبوس تھے. اور یہ جو 2 ہرے شال کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس طرح کی شال کا نہیں ہے. جیسا کہ ہم بتائے تھے
کہ جب لال شال کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر وہ بلیک شال ہی ہوتی ہے جس کے اوپر لال کلر کے دھاریاں ہوتے ہیں اور ڈیزائن ہوتا ہے. یہ ثوبان اخضران سے متعلق شراح حدیث شمائل کے جو لوگ شرح کرے ہیں وہ لوگ اس بات کو لکھے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سفید کپڑے کو جو باضابطہ ہرے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا، یعنی یہ مکمل گرین کلر تھا. یہ گرین کلر کے کپڑے آپ دو چادروں میں گرین کلر کی 2 چادریں آپ پہن کر تشریف لائے. وَلَهُ شَعْرٌ کہتے ہیں حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرے لباس میں ملبوس ہے. وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ اور ان کے بال ہے جس میں اوپر حصے میں یعنی ادھر صدغین میں اور یہ سامنے کے حصے میں اوپر حصے میں تھوڑی سی سفیدی نظر آ رہی تھی. وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ اور کہتے ہیں کہ ان کی جو بالوں کی سفیدی تھی، بالوں میں جو سفیدی آنا تھا اس میں لالی تھی، وہ ایک دم بالکل وائٹ نہیں تھے بلکہ اس میں تھوڑی سی لالی تھی. اب اس کے بارے میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے بال جب پہلی مرتبہ زیادہ وائٹ ہونے کی طرف جاتے ہیں تو وہ بلیک سے ڈائریکٹ وائٹ نہیں ہوتے. عام طور پر جو ہوتے ہیں پہلے اس کے اندر براؤننس آتا ہے، جی لالی جیسی آتی ہے، براؤن جیسا کلر آتا ہے، اس کے بعد وہ وائٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ وہی لالی تھی جو سفید ہونے سے پہلے کی لالی تھی، وہ مراد ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خضاب ہے، جیسا کہ بہت سارے صحابہ نے روایت کیا کہ سرکار نے خضاب بھی استعمال کیا تھا، اس کا آگے بیان آئے گا. حدیث نمبر 44. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں سفید بال تھے؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال نہیں تھے سوائے تھوڑے سے ان کی مانگ میں، جی جہاں سے سینٹر میں سے مانگ نکالتے تھے نا، فی مفرق رأسی جہاں سے مانگ نکالتے ہیں وہاں پر تھوڑے سے سفید بال تھے. اذا الدہن وَأَرَاهُنَّ الدُّهْنُ فرماتے ہیں اگر وہ تیل لگا لیتے اپنے سر مبارک کو، تیل لگا لیتے تو تیل کی وجہ سے پھر وہ سفید بال نظر نہیں آتے، اتنے کم تھے. اور یہاں پر جہاں سے مانگ نکالتے سینٹر میں یہاں پر تھے، اور اگر تیل لگا لیتے تو وہ نظر نہیں آتے. چیپٹر 6 باب ہے باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خضاب لگانے سے، بالوں کو رنگنے سے متعلق بیان. حدیث نمبر 45. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة التيمي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم. حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ دیر پہلے جن کا ہم ذکر کیے، حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، میرے بچوں میں سے ایک بچے کو میں ساتھ میں لے کر آیا. فقال ابنک ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے. فقلت نعم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، اشہد بہ، ہاں میں تاکید کرتا ہوں، ہاں یہ میرا بیٹا ہے. قال لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے اب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں. جب بیٹے کا تعارف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی اصول بتا رہے تھے، ایام جاہلیت کی جہالت کو ختم کر رہے تھے. فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجنی علیک، آپ کا بیٹا گناہ ایسا نہیں کرے گا جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. بیٹے کا گناہ بیٹے کے ساتھ رہے گا، وہ آپ پر نہیں ہوگا. ولا تجنی علیہ، اور آپ کوئی گناہ کریں گے وہ آپ کے بیٹے کے سر نہیں ہوگا. عرب میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے باپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اس کے باپ سے انتقام لیتے ہیں، اگر باپ سے نہیں لے سکے تو اس کے بیٹے سے انتقام لیتے یا اس کے بھائی سے انتقام لے لیتے، کسی سے یا شخص کے باپ سے انتقام لے لیتے، ان کے خاندان کی کسی فرد کو مار دیتے. مالدار آدمی ہوتا، قبیلے میں کسی کا قتل کر دیا ہوتا،
دوسرے قبائل والے آتے اور بولتے کہ بھئی اس نے قتل کیا، اس کو ہمارے حوالے کرو، جی فلاں قبیلے والے آ جاتے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارے، تمہارے قبیلے کے آدمی کو ہم ماریں گے. وہ لوگ کہتے کہ نہیں بھئی یہ آدمی بہت مضبوط ہے اور ہمارے قبیلے کے لیے کمارا اسٹرانگ ہے، اس کا ہولڈ اچھا ہے، اس کو مارنے کے بجائے کوئی ایک بچے کو جو ہے ینگ کو پکڑ کے بولتا ہے کہ اس کی طرف سے اس کو مار دو. تو یعنی گناہ کوئی اور کرتا ہے، قبیلے کے کوئی کمزور آدمی کو حوالے کر دیتے، ٹھیک ہے خون کا بدلہ خون ہے، اس کو مار دو. تو یہ ایام جاہلیت میں ادھر کا گناہ ادھر، ادھر کا گناہ ادھر ہوتا تھا. اور خاص طور پہ باپ اور بچوں کے جو یہ گناہ ہوتے ہیں، ان کا گناہ تصور کیا جاتا، بیٹوں کا گناہ باپ کا گناہ اور باپ کا گناہ بیٹوں کا، یہ اس طرح سے تصور کیا جاتا تھا. اور اس کے اندر بڑی عصبیت اور جاہلیت تھی اس کے اندر. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی اصول سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ آپ کا بیٹا وہ گناہ نہیں کر سکتا جو آپ کے سر ہوگا، اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا، اور آپ جو گناہ کریں گے وہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا، آپ کا گناہ آپ ہی کے سر رہے گا. قال ورأيت الشيب احمر، کہتے ہیں حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں جو سفیدی تھی اس میں لالی تھی، یعنی ایک دم وائٹ بال نہیں تھے بلکہ اس کے اندر لالی تھی، وہ لال نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 46. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال کیا، اپنے بالوں کو رنگا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 47. حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبأنا النضر بن زرارة عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجهدمة امرأة بشیر بن الخصاصية قال انا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع او قال ردغ. ٹھیک ہے. حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، جہدمہ امرأۃ بشیر بن الخصاصیہ. جہدمہ آپ کے والد کا نام مجھے نہیں ملا، ان کی شہرت جو ہے ان کے شوہر سے ہے. جہدمہ زوجت بشیر بن الخصاصیہ، یہاں پر جو نام آیا ہے بشیر بن الخصاصیہ، یہ لائن میں ہی ہے، دیکھیے آپ، بشیر بن خصاصیہ السدوسی، بشیر بن خصاصیہ السدوسی کی بیوی ہے یہ جہدمہ. اور جہدمہ کا جو قبیلہ تھا، جہدمہ خاتون کا قبیلہ، یعنی اس کے شوہر کا قبیلہ نہیں، شوہر کا قبیلہ تو ہم لکھ لیے سدوسی، جہدمہ کا قبیلہ تھا بنو شیبان. بنو شیبان بہت کم اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ کے بارے میں بہت کم لکھا ہوا ہے، بہت ڈھونڈا میں. ٹھیک ہے. الجہدمہ جو ہے یہ بنو شیبان قبیلے سے ہے. ان کے شوہر جو ہے ان کا نام ہے بشیر الخصاصیہ، بشیر بن الخصاصیہ السدوسی. اصل میں ان کا نام رخم تھا، پہلے رخم نام تھا، اس کا معنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے شوہر کا نام حضور بدل دیے تھے، رخم کے بجائے ان کا نام بشیر رکھے تھے. تو بشیر نام رکھنا بھی بڑا اچھا ہے، یعنی سرکار بھی پسند فرمائے اور کسی کا نام رکھے. حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہا، ان خاتون کا، یہ صحابیہ کا کی تاریخ وفات نہیں ملی. حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے اور اپنے سر کے بالوں کو جھٹک رہے تھے. ینفض رأسہ، جی جھٹک رہے تھے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اس میں پانی تھا. وقد اغتسل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نہا کر باہر تشریف لا رہے تھے. یعنی عربستان میں اس زمانے میں اے سی پنکھا وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا اور گرمی بہت ہوتی تھی، تو عام طور پر سر کو، جس طرح سے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی نہانے کے بعد سر کو سکھاتے ہیں، یہاں پر عام بات ہے سکھاتے، کوئی لوگ ہوتے جو نہیں سکھاتے.
اس عربستان میں اس کا الٹا ہوتا تھا. عام طور پر جب پانی نہاتے تھے تو عام طور پر لوگ سر سکھاتے نہیں تھے. مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں میں, وہ سر سکھاتے نہیں تھے, ویسے ہی گرمی میں تھوڑی دیر میں سوکھ جانا تھا, وہاں موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا نہیں تھا, تو عام طور پر نہیں سکھایا جاتا تھا, اور تھوڑا سا ایسا اگر پانی نتھر رہا ہو تو ایسے جھٹک لیتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بال مبارک کو صحیح کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے, جبکہ وہ گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے, انہوں غسل کر کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ أَوْ قَالَ رَدْغٌ مِّنْ حِنَاءٍ, فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں میں زعفران کا ٹچ تھا, فرما رہے ہیں زعفرانی ٹچ تھا, کیا کہتے ہیں زعفرانی رنگ لگایا گیا تھا. اب وہ ایگزیکٹلی زعفران کا تھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یا یہ زعفرانی رنگ دکھ رہا تھا, کوئی اور چیز کے ذریعے لگائے تھے, خضاب کے ذریعے. تو زعفرانی ٹچ تھا ان کے سفید بالوں پر. یقینی بات ہے کہ کالے بال پر تو زعفرانی ٹچ نظر نہیں آئے گا, جو آپ کے اس بالوں میں سفید حصے تھے وہ اس پر زعفرانی ٹچ تھا. اور ردغ من حناء, یا اس کے اوپر مہندی کا ٹچ تھا. دونوں لفظ ہے اور دونوں میں شک ہوا. اوپر سند میں ایک ابراہیم بن ہارون ہے, ان کو شک ہوا کہ حضرت جہدمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مہندی کا رنگ کا ٹچ تھا, وہ مہندی کا رنگ تھا یا زعفرانی رنگ تھا, دونوں میں سے کوئی ایک. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب استعمال کیے, یہ حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 48. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, کہ ان کے بال مبارک کو دیکھا اس حال میں تھے کہ وہ خضاب لگا ہوا تھا, خضاب کیے ہوئے بال کو میں نے دیکھا. اور ایک سند سے نیچے سیم بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں. 7واں باب نمبر 7, باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرمے کا بیان. سرکار سرما کیسے استعمال کرتے تھے. حدیث نمبر 49. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکتحلوا بالإثمد, اثمد سرمے کو سے اپنے آنکھوں کو سرما لگایا کرو. اثمد ایک پاؤڈر ہے, اثمد ایک اصل میں ایک پتھر ہے جس کے اندر معدن یعنی دھات والی میٹل والی کیفیت بھی رہتی ہے اس کے اندر. یعنی بعد میں سائنٹسٹوں نے کہا یہ اصل میں دھات میٹل والا کنٹینٹ اس کے اندر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, مٹیریل اس کے اندر زیادہ ہے. بہرحال اس پتھر کہا جاتا ہے اس کو, ایک اثمد کا پتھر ہوتا ہے, اس کو گھس کر جو پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے وہ اثمد پاؤڈر ہے. اور بھی کیا کہتے ہیں سرمے استعمال ہوتے تھے عرب میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثمد سرمے کو استعمال بھی کیے ہیں, اور فرماتے بھی تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اثمد سرما استعمال کیا کرو, کیونکہ اس سے آنکھ کی بینائی اچھی ہوتی ہے, آنکھ کی روشنی. فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرِ, یہ بینائی کو تیز کرتا ہے, جی روشن کرتا ہے آنکھ کو, آئی سائٹ اچھی کرتا ہے. وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ, اور بال اگنے میں بھی مدد کرتا ہے. بال اگنے میں مدد کرتا ہے. اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے, شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جو بال ہوتے ہیں نا, پلکوں کے بال, آنکھ کے پلکوں کے جو بال ہوتے ہیں, یہ پلکوں کے بال اگنے میں, کیونکہ یہ بال اگر گھنے رہیں گے, آنکھ کے پلکوں کے بال اگر گھنے رہیں گے, تھوڑا بڑے رہیں گے تو خوبصورت نظر آتا ہے. اگر بالکل جھڑ جائیں اور ختم ہو جائیں تو وہ اچھا نہیں لگتا وہ. جی آپ دیکھیں چینی لوگ کے آنکھ زیادہ اچھے نہیں لگتے ہیں. جی کیوں نہیں لگتے ہیں زیادہ تر اچھے ان کے چینی لوگ کے آنکھ؟ کیونکہ ایک تو آنکھ چھوٹی ہوتی ہے, اور ان کے پلکیں دیکھیے آپ, وہ نئی کے حساب میں رہتے ہیں. تو اثمد کے حل, جی چائنا میں اس کا بڑا بزنس ہونا چاہیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اثمد سرما استعمال کرو کہ وہ آئی سائٹ کو, نگاہ کو تیز کرتا ہے, جی تیز کرتا ہے, اور بال کو اگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یعنی اسی کی تشریح میں, اسی کے کنٹینیو میں ایک روایت آتی ہے, وزعما, اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا. یہ جو حصہ ہے, یہ پارٹ اس کو الگ کر کے اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ اوپر جو پارٹ بیان کیا گیا حدیث کا وہ ایک دم صحیح ہے,
صحیح السند ہے. اور دوسرا پارٹ جو آ رہا ہے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک پارٹ صحیح ہو اور ایک پارٹ ضعیف ہو ایک ہی سند کے ساتھ, ایسا ہوتا ہے. اس کی وجوہات انشاءاللہ تعالیٰ کبھی علم الحدیث پہ اگر ہم علم اصول الحدیث پہ گفتگو کریں گے تو کبھی بیان کریں گے کیوں ہوتا ہے. بہرحال یہ پارٹ جو ہے اس کا ضعیف ہے. وہ کون سا ہے؟ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة. اور انہوں نے دعویٰ کیا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرمےدانی تھی اور وہ اس سرمےدانی سے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے. ثلاثة فی هذه وثلاثة فی هذه, 3 مرتبہ یہ آنکھ میں اور 3 مرتبہ یہ آنکھ میں. ایک آنکھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرمےدانی میں سے سرما لے کر 3 مرتبہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضعیف سند سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے, ملتی ہے. حدیث نمبر 50. اور میں آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ 3 مرتبہ لگانے والی جتنی روایتیں آتی ہیں عام طور پر وہ 3 والی روایتیں نمبر جو ہے یہ ضعیف میں ہی ملے گا آپ کو. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں سنت طریقہ 3 مرتبہ ہی لگانا ہے, اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. سرما لگانا سنت ہے, 3 مرتبہ لگانے کی جو روایتیں ہیں وہ بہت ہی ضعیف ہے. اور یہ اگلی جو آ رہی ہے یہ بھی بہت ضعیف سند سے آ رہی ہے. حدیث نمبر 50. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور تحويل هي تحويل اور ایک سند. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اثمد سرما اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. 3 فی کل عین, دونوں آنکھوں میں, ہر آنکھ میں 3 مرتبہ. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم 3 في كل عين. اور یزید بن ہارون اپنی روایت میں اسی روایت میں اور اضافہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرمےدانی تھی جس سے وہ سوتے وقت اپنے دونوں آنکھوں میں 3 مرتبہ سرما لگایا کرتے تھے. جیسا کہ میں بتایا کہ یہ حدیث میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ سند نہایت ضعیف ہے. حدیث نمبر 51. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإثمد عند النوم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بالإثمد عند النوم, تم سوتے وقت اثمد سرما لگانے کی پابندی کرو, ایک عادت بنا لو, تم سوتے وقت اثمد سرما لگانا ہے. فإنه يجل البصر وينبت الشعر, بس بے شک اثمد سرما جو ہوتا ہے یہ آنکھ کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور بال کو اگاتا ہے. حدیث نمبر 52. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اثمد والا ہے. اثمد سرما سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ بینائی کو تیز کرتا ہے, آئی سائٹ کو تیز کرتا ہے اور بال کو اگاتا ہے. حدیث نمبر 53. حدثنا ابراہیم بن المستمر البصری قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. بالکل وہی معنی کی حدیث ہے مگر راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. قال, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اثمد سرمے کو اپنا لو, بے شک وہ آئی سائٹ کو, نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال کو اگاتا ہے. باب مکمل ہوا. نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں. باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلوتھس, آپ کے لباس کا بیان.
حديث نمبر 54. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميصا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، پہلے حضرت ام سلمہ کے بارے میں لکھ لیجئے. ام سلمہ کا ہے، ام سلمہ کا ہے. ام سلمہ کہتے ہیں عام طور پہ اردو میں فارسی اضافت کے ساتھ. ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ. ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ. ابو امیہ آپ کے والد کا نام، المخزومیہ. ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ المخزومیہ. مخزومی یہ آپ کا قبیلہ ہے، المخزومیہ. آپ ام المؤمنین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں السابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلی خاتون ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. ہجرتیں دو ہوئی نا، ایک ہجرت مسلمانوں کی، صحابہ کی ہجرت دو طرف ہوئی ہے، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی. تو پہلی ہجرت میں جو مرد حضرات گئے تھے ان میں سب سے پہلے خاتون جو شریک ہوئی ہے پہلی ہجرت میں وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. سن 4 ہجری میں جنگ احد میں آپ کے کیا کہتے ہیں، جنگ احد میں جو زخم لگے تھے اس کی وجہ سے آپ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. جنگ احد تو سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن ان زخموں کی وجہ سے اگلے سال سن 4 ہجری میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے پاس 4 بیٹے اور بیٹیاں تھیں پہلے سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا. بہت زیادہ حکمت والی ہیں، اور بہت زیادہ آپ نصیحت کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں، اور آپ کے رائے میں بڑی قوت ہوتی تھی، یعنی مشورہ آپ کا بہت مضبوط مشورہ ہوتا تھا، قابل قبول مشورہ ہوتا تھا، اور نصیحت فرماتی تھی اکثر. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مشورے کو قبول بھی فرماتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیویوں میں، آپ کی وائفز میں سب سے آخر میں انتقال کر جانے والی ہیں. 61 ہجری تک آپ زندگی تھے، 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. سارے وائفز جو ہیں پہلے گزر گئے تھے، حالانکہ ان سے کم عمر بھی تھے لیکن وہ بھی گزر گئے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو سب سے طویل عمر ملی تھی سرکار کے بیویوں میں، امہات المؤمنین میں. تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ قمیص تھا. قمیص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. اب قمیص یہ کیسا ہوتا تھا؟ قمیص وہ ایسا ہی ہے جس کو آج کے زمانے میں ہم جبہ کہتے ہیں. قمیص کا ترجمہ جب ہم عربی میں جب عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو قمیص کا ترجمہ کرتا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کی قمیص میں اور آج کی قمیص میں فرق ہے. اس زمانے کی قمیص جو ہے تقریباً جبہ جیسا ہوتی ہے، جیسے جبہ میں پہنتا ہوں نا اس طرح کا، یعنی فل جی. تو وہ جو جبہ پہنتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہم پہنتے ہیں. عرب میں اتنا طریقہ نہیں تھا، آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے اور آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے، اور اسی کو قمیص کہتے تھے. اور یہ جو قمیص ہوتا تھا یہ ریگولر گھریلو لباس اور ایک دم سادہ اور عام لوگ کا لباس تھا. یہ قمیص جو ہے اس زمانے کا قمیص جو ہے یہ بالکل عام لوگ کا کپڑا ہوتا تھا، اور عام طور پر یہ کاٹن سے بنتا تھا، کاٹن سے بنتا تھا، اور اس کو اس کی وجہ سے استعمال بھی کیا جاتا تھا. کاٹن سے بنتا تھا اور اس کے اندر کچھ نہیں پہنتے تھے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ یہ کاٹن سے بنتا تھا اور اس کے اندر کچھ نہیں پہنتے تھے، کیونکہ یہ جلد کے لیے کاٹن بہت اچھا ہوتا ہے، پسینے کو بھی جذب کرتا ہے. تو یہ قمیص اس طرح سے پہنا جاتا. اس کے اوپر سے پھر کیا کہتے ہیں وہ شایا پہنتے تھے لوگ، اور اس سے بہرحال بہت سارے اور لباس ہوتے تھے جو اس کے اوپر آتے تھے. عبا بھی کہتے ہیں اس کو، اور شایا بھی کہتے ہیں اس کو، اور مختلف نام ہوتے تھے. طیلسان وغیرہ استعمال کرتے تھے، حلہ استعمال کرتے تھے. بہرحال مختلف قسم کے لباس اس کے اوپر پہنتے تھے. بیسک لباس یہ ہوتا تھا جو اندر پہنا جاتا ہے، بیسک لباس وہ یہ ہوتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ یہ پسند تھا.
حضرت دمیاطی ایک بہت بڑے شارح حدیث ہے، محدث ہیں دمیاطی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیص کاٹن کا ہوتا تھا اور قصیر الطولی، اور وہ نیچے وہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، قصیر ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، یعنی آدھی پنڈلی یا اس سے اوپر تک ہوتا تھا، وہ جبہ اس طرح سے پہنتے تھے، قمیص پہنتے تھے. والکمینی، اور اس کے آستین بھی ہوتے تھے، اور آستین بھی اس کے چھوٹے ہوتے تھے. آستین چھوٹے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی شان بتانے کے لیے ایسا جو پہنتے نا، ایسے نہیں پہنتے تھے، بلکہ یہ جو کلائی آتی تھی، یہ کلائی سے پہلے وہ آستین ختم ہو جاتا. اس کو قصیر کہہ رہے ہیں. قصیر کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین کبھی کونی سے اوپر نہیں رہا ایسا. اگر کوئی پہنتے ہیں تو جائز ہے، منع ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین ہمیشہ کونی اور کلائی کے درمیان، یہ کونی اور کلائی کے درمیان رہا، یہاں تک رہتا ہے. اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلائی سے آگے والے آستین کو نہیں پہنے، نہیں اپنائے کبھی. اس طرح سے کلائی کے اوپر ہی رہتا ہے، ایسے اس طرح سے. تو اس کو قصیر الکمین آپ بیان کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبے کو یعنی قمیص کو کیوں پسند فرماتے تھے؟ اس لیے پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ کھلا رہتا ہے تو یہ جسم کو چھپاتا بہت اچھی طریقے سے. یعنی آدمی جب لباس پہنتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب اکثر فرماتے تھے کہ لباس چست نہیں پہننا. لباس چست یعنی بالکل جو چپکا ورتا، ایک دم فٹ جو لباس ہوتا ہے نا، فٹ لباس انسان کے جسم کو ایکسپوز کرتا ہے باہر. اور جسم کا لباس میں سے جسم کو ایکسپوز کرنا نہ یہ جینٹس کے لیے پسندیدہ ہے نہ لیڈیز کے لیے پسندیدہ ہے، کسی کے لیے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے. لباس ہوتا ہے سطر کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے، اور لباس بھی ایسا پہن رہے ہیں کہ ایگزیکٹ کتنا جسم ہے، کیسا فگر ہے، سب پورا ظاہر ہو جا رہا ہے. جی یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. لباس ڈھیلا ہونا چاہیے، مگر بہت زیادہ بھی ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. اتنا ڈھیلا ہو رہا ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں جھنڈے کے ویسا ہل رہا ہے. بعض لوگ کو دیکھا میں لباس، ان کے آستین، ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی تیز ہوا اگر چلی تو کپڑے ایسا ہل رہے ہیں، ڈھیلے ڈھالے، ایسا لگتا ہے کہ اپنے سے بڑی عمر والوں کے کپڑے پہن کے آ گئے، دوسروں کا جوڑا. نہیں، ایسا نہیں. دکھنے میں اچھا لگنا چاہیے لیکن ایک دم فٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جسم کا شیپ جو ہے اعضاء اس میں کھل کر آ جائے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو اس لیے پسند فرماتے تھے کیونکہ وہ اعضاء کو، جسم کو زیادہ چھپاتا تھا ازار اور رداء کے مقابل میں. یعنی جو تہبند باندھتے تھے، حلہ جس کو ہم بتائیں نا، ازار نیچے لنگی جیسا تہبند باندھ دیتے اور اوپر سے شال اوڑھ لیتے، اس سے زیادہ حضور جبے کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ اس میں جسم اتنا اچھا نہیں چھپتا جتنا قمیص میں اور جبے میں چھپتا ہے. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جبے کی قیمت بہت کم ہوتی تھی، یعنی سستا سلتا تھا، کیونکہ ایک عام آدمی کا لباس تھا، ایک کامن ڈریس تھا، یہ اسپیشل ڈریس نہیں تھا، تو یہ سستا بھی ہوتا تھا، اس کو سنبھالنا بھی زیادہ نہیں پڑتا تھا. جی بار بار سنبھال رہے ہیں، پہن لیے ختم. اب گرتا ہلتا کچھ نہیں وہ. جی جسم پر ہلکا پھلکا ہوتا تھا، اور کیونکہ وہ سادہ لوگ کا لباس تھا، ایک کامن آدمی کا لباس تھا، اس لیے بھی حضور اس کو پسند فرماتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں جتنے بڑے پیر، جتنے بڑے متقی، اتنا زیادہ لباس شو کرنا ہوتا، ایسے ٹاکے اور ایسے ڈیزائن اور ایسے انگوٹھیاں اور ایسی چمک دھمک، شملے چادر. جی ایک جبہ ہوگا، اس کے اوپر شایا ہوگا، اس کے اوپر شال ہوگی، اس کے اوپر شملہ ہوگا، شملے میں چمک ہوگی، پھر کوئی پھول لگائے گا، کوئی چمک لگائے. نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہیں پسند تھا. اپنے آپ کو خاص بتانا، سب سے الگ دکھ کے آنا، یہ ایک بالکل ٹرینڈ ہے آج. میں صرف یعنی علماء کی طرف یا پیروں کی طرف نہیں بتا رہا ہوں، نوجوانوں کی طرف بھی دیکھو، سب سے الگ دکھ کے آنا، سب سے زیادہ سب کی نظر میرے پر رہنا، یہ میرے اوپر رہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہیں پسند ہے. یہ عام سادہ زندگی کے بالکل خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیونگ اپنے زندگی میں بالکل سادہ سمپل رہنا چاہتے تھے، اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیص کو زیادہ پسند فرماتے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 55. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. بالکل وہی روایت ہے دوسری سند کے ساتھ کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لباس میں قمیص سب سے زیادہ پسندیدہ تھا.
حديث نمبر 56. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. بالکل وہی معنی والی روایت ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ، دوسری سند کے ساتھ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہننے کے لیے سب سے اچھا لباس قمیص ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 57. حدثنا عبد الله ابن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ. اسماء بنت یزید یہ نئی صحابیہ ہیں، ان کا ذکر لکھ لیتے ہیں. اسماء آپ حضرات کو یاد ہوگا، ہم منہاج السوی کے درس میں بھی یہ تقریباً افراد، 2-3 نام نئے ہیں، باقی سبھی افراد کے بارے میں لکھے تھے. اسماء بنت یزید بن السکن، آپ کے دادا کا نام سکن ہے. اسماء بنت یزید بن السکن الاشہلیہ الانصاریہ. اسماء بنت یزید بن السکن الاشہلیہ الانصاریہ. ٹھیک ہے. بنو الاشہل قبیلہ ہے یہ. ہجرت کے پہلے سال آپ اسلام قبول کیے، ہجرت کے پہلے سال آپ اسلام قبول کیے، اور آپ کو خطیبۃ النساء کہا جاتا تھا. خواتین میں خواتین کی صحابیات کی اسپوک پرسن کہا جاتا تھا آپ کو، اسپوک پرسن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کرنا ہوتا تو صحابیات ان کو بولتے اور وفد بنا کے جاتے تھے، پورے گروپ بنا کے جاتے تھے. اور جب گروپ آتا تھا اس گروپ میں سے اسماء رضی اللہ عنہا بات کرتی تھی، باقی سب خاموش، یعنی ان کے لیڈر جیسے تھے یا ان کے اسپوک پرسن تھے. یہ بہت اچھی واعظہ بھی تھی. آپ جنگ خیبر میں بھی آپ شریک رہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہیں، اور جنگ میں شریک رہی مطلب کھانا پکانے یا پانی پلانے کے لیے نہیں، باضابطہ تلوار لے کے میدان میں اترے تھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. اور جنگ یرموک میں بھی آپ سرکار کے وصال کے بعد جو جنگ یرموک ہوئی تھی روم سے، بہت بڑی جنگ جو ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ، خطرناک جنگ تھی وہ. اس جنگ میں بھی، ویسے جنگ خیبر بھی کوئی کم جنگ تو نہیں تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. جنگ یرموک میں بھی آپ شریک رہیں، اور 9 رومیوں کو آپ نے قتل کیا تھا. دشمن کے فوج میں سے 9 دشمنوں کو آپ نے قتل بھی کیا تھا. تو بڑی یعنی زبردست خاتون تھی، بہت زبردست خاتون. جنگ خیبر کے موقع پہ جب آپ یہ جنگ میں شریک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابی کو مقرر کروائے تھے ان کے قریب، کیونکہ نئے خاتون تھے اور جنگ میں چلے گئے تھے. ان کا اصرار تھا، سرکار تو کبھی خواتین سے حکم نہیں فرمائے جنگ میں فائٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی آگے آ جاتے اور ان کے اندر صلاحیت ہوتی. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 وقت روکے بھی، دیکھو اگر نہیں گئے تو بہتر ہے. تو وہ اصرار کرے، تو جب میدان جنگ میں گئے تو حضور دوسرے سپاہی کو، دوسرے صحابی کو مامور کرے تھے کہ نظر رکھنا، خاتون ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن غالب آ جائے تو پھر نقصان پہنچا دے. تو اس طرح سے جنگ خیبر میں ہوئی. لیکن اس کے بعد یعنی ایکسپیرینسڈ ہو گئے تھے، تو پھر جنگ یرموک میں تو پھر 9 لوگ کو تو یہ اپنے ہاتھوں سے ختم کیے تھے. اور آپ کا انتقال 69 ہجری کو ہوا. 69 ہجری کو اسماء بنت یزید الاشہلیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. حضرت اسماء بنت یزید الاشہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین کلائیوں تک تھا. اب دیکھیں آپ، یعنی پہلی روایت میں تھا کہ کم تھا، جی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے آپ کے آستین. تو چھوٹے رہنے کا مطلب کیا ہے میں بتایا آپ کو. چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلائیوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے، بس اس کو چھوٹے کہہ رہے ہیں. چھوٹے کہنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا وہ جو سفاری پہنتے دیکھو ہمارے پاس عام طور پہ، وہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونی سے اوپر والے آستین نہیں پہنتے تھے. حدیث نمبر 58. حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق.
حضرت قرہ، یہ معاویہ بن قرہ، یہ دوسرے معاویہ ہے، وہ معاویہ نہیں، معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی قرہ سے۔ قرہ یہ ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں لکھ لیجئے، قرہ بن ایاس المزنی، قرہ بن ایاس المزنی، یہ صحابی ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن میں ملاقات کیے، کم عمر تھے جب سرکار سے ملاقات ہوئی اس وقت۔ بعد میں آپ بصرہ میں جا کر، بصرہ جو عراق کا ایک شہر ہے، بصرہ میں آپ جا کر رہائش پذیر ہو گئے تھے، وہاں شفٹ ہو گئے تھے، مائگریٹ کر گئے تھے، بصرہ میں رہ گئے تھے۔ 64 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 64 ہجری میں ہوا۔ تو حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اپنے قبیلہ مزینہ کے ساتھ، مزینہ کے لوگ کے ساتھ، رہطن، یعنی ایک 8-10 لوگ مل کر ہم آئے۔ قبیلہ مزینہ ان کا جو قبیلہ تھا اس میں 8-10 لوگ مل کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تاکہ ہم بیعت کریں، لنبایعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، اور ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی گنڈی، قمیص کھلا تھا، آپ کا قمیص کھلا تھا، قمیص میں بتایا جبہ، آپ کا قمیص کھلا تھا۔ او قال زر قمیصہ مطلق، یا پھر الفاظ اس طرح سے ہیں کہ قمیص کی گنڈی کھلی تھی، قمیص کھلا تھا یا قمیص کی گنڈی کھلی تھی، بات ایک ہی ہے کہ یہ جو اوپر جو بٹن لگتے ہیں یہاں پر، وہ بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِ مُطْلَقٌ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ۔ تو حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں کیا کیا، جب نے دیکھا کہ یہ گنڈی کھلی ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا اور پیچھے جا کے ان کے کپڑوں کے اندر، قمیص میں یہ گلا کھلا تھا نا، تو اندر سے ہاتھ ڈال کر، یہ اس میں قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ ختم نبوت کا جو مہر تھا میں اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ اب دیکھیں یہ کم عمر تھے، بچے تھے بالکل حضور صلی اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بچوں کے ساتھ کیسا تھا دیکھیے آپ۔ وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر سرکار سے اجازت لیا تو سرکار نے مجھے اجازت دیا تو میں نے دیکھا، نہیں، یہ بچے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی قبیلے والے سارے بیعت وغیرہ کر رہے تھے ہوں گے، یہ اٹھ کر آئے ہوں گے اور وہ ہاتھ، جی کیسے لگ رہا ہے، تصور کرو ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اٹھ کر آیا اور سرکار کے قمیص میں ہاتھ ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا جو مہر تھی میں نے اس کو ٹچ کر کے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش مزاج رہتے تھے بچوں کے ساتھ، بڑے خوش مزاج رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ملا اس حدیث شریف کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے جبہ اور اپنے قمیض کے اوپر کی گنڈی کھلی رکھتے تھے، اوپر جو ہے بٹن جو ہوتے اس طرح سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے بھی رکھتے تھے، جی۔ یہ زیادہ ٹائٹ جو ہے یہ غالباً پسندیدہ نہیں رہا ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 59، حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان مبارک سے باہر تشریف لائے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر، یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر ان پہ وزن ڈال کر، جی اس طرح سے باہر تشریف لائے۔ قد توشح، ان پر ایک ثوب تھا، علیہ ثوب قطری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک شال تھی جو قطر کی بنی ہوئی تھی۔ قطر آج کا جو قطر ہے، یہی دوحہ قطر جو کنٹری کہتے ہیں نا، اس زمانے میں اس کو قطر کہا جاتا تھا، آج قطر کہتے ہیں۔ تو قطر جو مقام تھا وہاں کا ایک انداز تھا، وہ لوگ کا شال بنانے کا ایک انداز تھا، تو کہتے ہیں کہ وہاں کی جو کیا کہتے ہیں وہاں کی شال تھی، بتاتے ہیں کہ وہ ایک شال ہوتی تھی اور اس میں لال کلر کے ڈیزائنز وغیرہ اس میں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قطری شال اپنائے تھے اور وہ قد توشح بھی، وہ شال اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، یعنی یہ بیسک لباس نہیں تھا، آپ کا جبہ تھا، قمیض تھا یا حلہ تھا، تہبند اور شال الگ سے تھی جو جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اس کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطری شال اپنے گلے میں ڈال لیے۔ توشح کہتے ہیں گلے میں ڈالتے اس طرح سے کہ شال سینے پر بھی کور کرتی ہے، سینے پر آ کر
ڈھانپتی ہے دونوں طرف سے، رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف سے جب سینے پر آتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس لوگ ڈالتے ہیں اس طرح سے، گلے پہ سے شال ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ سینے کو کور کرتی ہے، اس کو توشح کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطری شال اوڑھ کر آئے اور آ کر ہم لوگ کو امامت فرمائے، نماز پڑھوائے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 60. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی نیا کپڑا آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہننے والے ہیں، کوئی شال آئی، کوئی ازار آیا، کوئی عمامہ آیا، ٹوپی آئی، بہرحال عمامہ ہو، چاہے قمیص ہو، جبہ ہو یا پھر شال ہو، چادر ہو، جب نیا کپڑا آتا ہے تو سماہ باسمہ، حضور اس کا نام لیتے پہننے سے پہلے جی ایسا کہتے، ٹوپی کہہ کے ایسا پہنتے، عمامہ کہتے اس کے بعد باندھتے، جی جبہ کہتے اس کے بعد پہنتے. یہ حضور کی ایک طریقہ ہے. اس میں کیا ہے؟ اظہار فرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اظہار خوشی ہے کہ کوئی نیا کپڑا آیا تو اس کا نام لے کر، یعنی آواز سے نام لیتے تھے، لوگ سنتے تھے، جو بھی گھر والے ہوں، امہات المؤمنین ہو، گھر والے بچے وغیرہ ہو، سنتے تھے سرکار فرما رہے عمامہ کہتے، اس کے بعد عمامہ باندھتے. ٹھیک ہے. یہ اظہار خوشی ہوتی کہ نئی چیز آئی تو اس کا نام لیتے اور نام لے کر اس کو پہنتے اور پہن کر کہتے، ثم یقولو، وہ پہن کر کہتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی. یہ جو عبارت ہے اس کو یاد کر لینا، یہ دعا ہے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی. ترمذی شریف کی جو روایت ہے، یہ شمائل محمدیہ میں جو روایت ہے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اور جامع ترمذی میں جو روایت ہے وہ الگ سند سے ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی. دونوں بھی یعنی سرکار کے فرمان ہیں، دونوں طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تقریباً معنی وہی ہے. اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اے اللہ تیری تعریف ویسی ہی ہے جیسا کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی. جیسے تو انعام کرتا ہے تو انعام کرنے والی کی تعریف کیسی ہوتی اس طرح سے ہوتا. یا اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہی مجھ کو پہنایا ہے، تو نے ہی یہ نیا لباس مجھے عطا کیا ہے، مجھے پہنایا ہے. اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لباس کے خیر، اور جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے مولا اس کا خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس لباس کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس چیز کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس چیز کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی لباس کا شر کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے نا، لباس کا شر کیا ہوتا ہے؟ لباس میں شر ہوتا ہے؟ ہاں لباس میں شر ہوتا ہے. لباس پہن کے آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، تکبر آتا ہے. جی بھاری والے لباس پہنتے، گھڑی پہنتے، ایک سادہ گھڑی پہنتے لوگ جو ہے 500,000 روپے کی، اور کوئی رولکس گھڑی پہن لے کے آئے گا، راڈو گھڑی پہن کے آئے گا اور ایسے بیٹھے گا شان سے کہ میری گھڑی بہتر ہے، میرے جوتے اچھے ہیں، میرے کپڑے برانڈڈ ہے. یہ لباس بھی انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ لباس کا شر ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی شر ہو سکتے ہیں، اگر غور کرتے چلے گئے تو پتہ چلے گا. تو اے اللہ اس لباس اور لباس جس لیے بنایا گیا اس کے خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور اے اللہ اس کے سارے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اگر پوری لائن یاد ہو سکتی ہے، 2 لائن ہے تقریباً، پورے یاد ہو سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا تو اوپر کا حصہ اتنا مارک کر لیجئے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی، بس اتنا حصہ ضرور یاد کر لینا. اور جب کبھی لباس پہنے، صرف نیا لباس ہی نہیں، ہر لباس کے موقع پر، ہر لباس کے موقع پر جب کبھی آپ کپڑے پہن رہے ہوں اس وقت یہ دعا آپ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا 3 بج چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اب 60ویں حدیث ہم پڑھ لیے ہیں، یہاں پر ہم روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل کنٹینیو کریں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.